وہ سٹیزنز جو رول آف لا پر یقین کرتے ہیں، جو کورٹس پر یقین کرتے ہیں، جو سمویدھان پر یقین کرتے ہیں، وہ آج اپنے آپ کو کل کی اس درندگی اور بے دردی کے ساتھ جن لوگوں کو مارا گیا، جو جوڈیشل کسٹڈی میں تھے، ان پر کنوکشن ہو گیا تھا، ان کو عدالت سے وہ جیل سے لایا جا رہا تھا کسی ایک اور کیس میں انٹروگیشن کرنے کے بعد، تو اس کو آپ جوڈیشل کسٹڈی بھی بولیں گے، پولیس کسٹڈی بول سکتے ہیں، مگر نہ صرف مسلمان بلکہ ہر وہ بھارت کا ناگرک جو اپنے آپ کو اپنے ملک پر فخر کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر سمویدھان ہے، کورٹس ہے، اس کو اس بات کا فخر ہے کہ پاکستان سے ایک آتنکوادی آ کر بھارت کے ناگرک کو جان لیا تھا تو ہم نے اس پر کورٹ میں کیس چلا کر اس کو سزا دی۔ آج وہ سب لوگ کمزور اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ کل کا جو مرڈر ہوا ہے، یہ کولڈ بلڈ مرڈر کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناگرک جو بھارت کے سمویدھان پر یقین کرتا ہے، بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے، آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ سत्ता کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں رائے برابر بھی، جو انگریزی کا ورڈ ہے، نہ کمپیشن ہے، نہ ان میں ہیومینٹی ہے، نہ ان میں رحم ہے، نہ ان میں انسانیت ہے۔ یہ جو کل کا واقعہ ہوا، آپ بتائیے میرے کو، یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراً کسی کو گولی مار دیا۔ آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو، آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے، اور ان کا ہاتھ سٹل ہے ایک دم۔ مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے، میں بھی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنی سیلف ڈیفenس کے لیے، اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ، ان کا ہاتھ دیکھیے ہل نہیں رہا ہے، ان کی آنکھ اس پر ہے، ان لوگوں پر ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر، کس جگہ پر مارنا۔ تو یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں، اور کتنا اس میں اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کا اس میں رول ہے، کتنا اس میں یہ کون لوگ ہیں جو جا کر پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں، بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا تھا، وہ اس طرح کا کولڈ بلڈڈ مرڈر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے۔ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، پلیڈ کرتا ہوں، کیونکہ 28 مارچ کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے، جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے، وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور آپ کو پولیس کسٹڈی میں لے کر جا رہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے، اور سپریم کورٹ ایک کمیٹی بنائے، سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے، ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے، اور اس انویسٹیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو۔ ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرے، اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسٹیگیشن مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات میں کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ صرف اٹھ کر آئے، کون ان کو بولا وہاں پر، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھس گئے وہاں پر، اور کیوں پولیس نے ان کو روکا نہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا، ایک
इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन 2 लोगों की हत्या की गई है। और एक बात आप समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है, तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए? और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे।